دیکھیے جی، بات یہ ہے، بڑی سمپل بات ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ ان کے ارد گرد کے ممالک کو وہ نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، اسلحہ نہیں دیں گے، سب بندی نہیں کریں گے. وہ کہتا رہا، انہوں نے جناب وہ لیتھونیا لیٹویا سب کو کر لیا، یہ چیکوسلواکیا کو جو ملک توڑ کے بنے تھے بوسنیا سمیت، یہ وہ ان کو بنا لیا. وہ احتجاج کرتے رہے. کچھ انہوں نے کہا ہم نے کب لکھ کے دیا تھا؟ بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا جب کیوبا میں میزائل لگائے تھے تو آپ، انہوں نے اب بھی اس کا پیوٹن نے کہا کہ اگر ہم کینیڈا میں یا میکسیکو میں میزائل لگا دیں. لیٹن امریکہ میں انہوں نے پچھلے 200 سال میں کسی کو مطلب یہ ہے کہ مسلح ہونے نہیں دیا، ان کو دبا کے رکھا، اپنی مرضی کی حکومتیں بنائی ہیں. تو اس کی سرحد پہ آبویسلی اس کے نہیں، امریکہ اس کے ذمہ دار ہے. اس نے کہا تھا اپنا نیلسن منڈیلا نے کہ ساری دنیا میں قتل و غارت ان کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے. وہ کلپ بھی موجود ہے، کسی وقت سنوا دیں گے. تو جو کوئی جنگیں جتنی ہوئی ہیں پچھلے 1945 کے بعد آج سے، کوئی 80% جنگیں امریکہ کی وجہ سے ہوئی ہیں. عراق، ایران، جو لیبیا، سیریا، افغانستان، ویتنام، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو وہ دنیا پہ غلبہ چاہتے ہیں، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہ اپنا وہ ویسے اس میں یہ ہے، فوجی اعتبار سے میں آپ کو بتا دوں، اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، جو ایکسپرٹس کی اوپینین بتا دوں. ایک تو بھرپور حملہ نہیں کیا، پھر مذاکرات کی بات ہوئی، پھر وقفہ دیا. 2 لاکھ آرمی تھی، 2 لاکھ آرمی کی بجائے اس نے ایک چھوٹے حصے کے ساتھ حملہ کیا. ویسے کریمیا سے پل بنا دیا ہے. وہ مذاکرات میں آمادہ ہوا تو جو بائیڈن نے میسج بھیجا کہ نہیں مقابلہ کرو. وہ مذاکرات میں تیار ہو گئے، بیلاروس کی سرحد پہ مذاکرات ہو گئے. جرمنی نے اپنا بجٹ جو ہے وہ 100 بلین یورو کر دیا ہے، جو $100 بلین سے بھی زیادہ ہے. پھر وہ اللہ خیر کرے ایک جنگی قوت بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب ابھی ایک یورپ جو ہے اس کی پشت پہ آگے کھڑا ہو گیا. اس میں یورپ کا بھی نقصان ہے، اس میں روس کا بھی نقصان ہے. بینکنگ نظام سے اس کو الگ کر رہے ہیں. دنیا جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف جا رہی ہے. دنیا بٹ گئی بلاکوں میں، اور اس سے امریکہ کو بھی فائنلی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن یہ امریکہ کی ہٹ درمی ہے، ہم کہیں گے کہ روس اور یوکرائن کا تنازع شروع ہو گیا تو پیچھے ہٹ گیا کہ اس میں یوکرائن کے لوگ تباہ ہوں گے. بالکل درست بات ہے آپ کی. یوکرائنی صدر کا ابھی ایک جب ایک مزاحیہ اداکار کو، جو اس نے ایک ڈرامے میں وہ صدر کا رول پلے کرتا ہے اور ایسی تقریر کرتا ہے، جب اداکاروں کو صدر بنا، نا تجربہ کار، کم فہم. خدا کے بندے، آپ کو تو غیر جانبداری سازگار ہے. آپ روس سے بھی بینیفٹ کریں، امریکہ سے بھی بینیفٹ کریں. ٹھیک ہے، جیسے افغانستان کا میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، پچھلے 40 سال سے کہہ رہا ہوں، افغانستان بنی بفر سٹیٹ سکتا ہے. ادھر چائنا ہے، ادھر رشیا تھا، اب تو وہ ہے، ادھر پاکستان ہے، ادھر ایران ہے. تو یہ ہمیشہ بفر سٹیٹ جب رہے گا ترقی کرے گا. صحیح ہے. وہ یوکرائنی صدر نے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں ہمدردیاں نہ دیں. امریکہ کے لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں یا تو ہتھیار دیں یا مذاکرات کی ٹیبل پر جانے کا موقع دیں. وہ ویسے ایک بلینر نام اس کا کیا ہے، اسرائیلی سے خبر آئی ہے کہ وہ روسی بلینر ایک مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ انڈیویجولز کے بھی پیسے روک دیے گئے نا، اور ان کے ایسٹس جو ہیں وہ منجمد کر دیے گئے. ان کی کرنسی پہ بڑا بوجھ آ گیا، سود کی شرح انہیں 9 سے 20% کر دیا ہے. تو دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے نا اس سے، اور اس میں جنگ بندی ہونی چاہیے. یہ یورپ اس وقت، میں حیران ہوں یورپ کی لیڈرشپ پہ کہ، اور کینیڈا کی لیڈرشپ پہ. اس وقت روس سے کو دبا کے کیا حاصل ہوگا بھائی؟ یورپ کی اپنی جب گیس نہیں ہوگی، جرمنی کی 31% گیس کم ہے، تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کے تو کانسیکوینسز جو ہیں وہ بعد میں برداشت کرنا پڑیں گے. ہارون صاحب کرکٹ کے اوپر جائیں گے، مگر میں چاہ رہی تھی شب معراج کے حوالے سے بھی آج کچھ بات ہو جائے. شب معراج ہے آج کی رات، دیکھیے شب معراج یہ ہے، یہ سبق ملا ہے، یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ٹھیک ہے. اور ایک فارسی کا شعر ہے اقبال کا کہ در نخل کلیم بے محابہ شعلمی ریزت، در نخل کلیم بے محابہ شعلمی ریزت، در شمع یتیم تو صورت پروانہ می آئے. جناب کلیم نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا تو آگ کی بارش کر دی، اور اس شمع یتیم پہ، جناب رسالت وہاب صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو پروانے کی طرح آیا. پروردگار سے کہا بھائی، ایک پہلے پیغمبر سے جناب آدم علیہ السلام، انہوں نے جنت کو دیکھا تھا،
تو جناب رسالت میں آپ کو دکھائی گئی جنت، اور انہوں نے دیکھا تھا اللہ کی ذات گرامی کو، انہوں نے دیکھا، حجت تمام کر دی، کہا ہم نے تمہیں گواہ، شاہد، نذیر، مبشر اور نذیر بنایا ہے، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، آپ کو ڈرانے والا بنایا۔ تو رسول اللہ کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ غالب نے سچ کہا تھا۔ کتنے فاصلے پہ دیکھا آپ نے اللہ کو؟ کان قاب قوسین، 2 کمانوں سے بھی کم، 2 کمانوں سے کم، یہ عبادت کی اور دعائیں مانگنے کی رات۔ وہ مولانا گنگوئی کا، شیخ گنگوئی کا قول نقل کیا اقبال نے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے واپس، میں جاتا کبھی واپس ہی نہ تھا وہاں سے، اللہ کے نور کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا یہی فرق ہے ایک جلیل القدر پیغمبر میں اور ایک عام جو راہ سلوک کا مسافر ہے اس میں۔ رسول اللہ کو مزید روحانی ارتقاء کی آرزو تھی، امت کی فکر تھی، بنی نوع انسان کی فکر تھی، تو وہ آپ ایک عظیم استثناء ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دن آپ سے کہا تھا، سورج کو اللہ چراغ کہتا ہے، رسول اللہ کو سورج کہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ رسول اللہ، جب سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے روز قیامت نفسی نفسی، میری جان میری جان، تو رسول اللہ کہیں گے امتی امتی۔ فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کی اجازت دی گئی کہ وہ اپنا وہ قبول کی جائے گی، میں نے وہ دعا یوم آخرت کے لیے رکھ چھوڑی ہے، اپنی امت کے لیے۔ امت کے لیے۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو آنکھیں بھر آئیں، اصحاب نے سمجھا کوئی گستاخی ہو گئی ہے، پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ فرمایا نہیں، میں نے انہیں یاد کیا جو میرے بعد تمہارے بعد آئیں گے اور مجھ سے اتنی محبت کریں گے جتنے تم کرتے ہو، میں نے انہیں یاد کیا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کی ایک شان دفعہ یہ متعارف کہا یا رسول اللہ، کسی نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں، کہا نہیں میرے بھائی تو میرے بعد آئیں گے، تم میرے رفیق ہو، حالانکہ ان کے مرتبے تو بہت بلند ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا کی رات ہے، یہ اللہ کو یاد عبادت کی کرنے رات کی ہے۔ رات ہے، یہ درود پڑھنے کی رات ہے جی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کبھی توفیق عطا کرے۔ 1,40,000 پردے حائل ہیں انسانوں کے، اللہ کے 70,000 حجابات ناری ہیں، 70,000 حجابات نوری ہیں، یہ سب ہٹا دیے گئے، ایک ہی دفعہ کائنات کا پورا نظام روک دیا گیا، وقت تھم گیا۔ جب آپ واپس آئے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ عربوں نے تو یہ تو ہمارے میں ایسے عالم پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں خواب میں دیکھا یا جبرائیل کو دیکھا۔ ارے بھائی، عربوں نے اتنی ان کے ساتھ بحث کی، ان سے کہا اچھا آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت کی، تو وہ راستے میں بتائیے کیا ہوا؟ انہوں نے ایک ایک چیز بتائی، فلاں قافلہ آ رہا تھا، اس میں ایک اونٹ پہ دک گیا، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا۔ پھر آپ نے کہا سیڑھیاں ہیں، سیڑھیاں۔ ابھی پروفیسر صاحب امریکہ گئے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے کہا میں ایک سائنسدان سے ملا، اس نے کہا سیڑھیاں ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے یہ نہیں کہا تھا۔ پھر ابھی یہ 2 پرنس جو ہیں، ایک سعودی عرب کے اور ایک یو اے کے، کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو قرآن ثابت کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا، یہ قرآن کہ ہے، یہ قرآن ہے اور یہ زندگی کا طریقہ، یہ اور تمہارا یہ مذہب قرآن میں ہے، اور لکھا یہ ہے اسلام ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، صحیح۔ وہ اپنی آرزو سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان پہ اتارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔